آج پہلی محرم ہے نا، آج وہ قافلہ چلا ہے. آج میری اپنی ننگی ٹانگیں میں. ہاں تو تمہیں بھی شرم آنی شرم چاہیے. آنی یہ ایک سطر جو ہے، لیکن تمہارا سطر میں گھٹنے کورڈ ہونے چاہیے. ہیلو نہیں میرے کو نہ کر، تم ایسا تلاوت نہیں کرنے لگا. میں عمران خان کے خلاف کیوں ہوں؟ صرف ایک مرکز کے لیے، نہ میری دشمنی ہے کہ اس نے جو اپنی بیٹی کو ابا کہنے کے حق سے محروم کیا. میری بیٹیاں مجھے ابا کہتی ہیں، بابا کہتی ہیں، بابا. اور میرے آقا، میری ماں فاطمہ. سوال کروں آپ سے، لڑکی بکرا کھاتے ہوئے کیسی لگی؟ تم سور کھانا یہ تم نے دیسی سور کا کبھی گوشت کھایا ہے؟ نہیں یار صاحب. حرام خور. تم مجھے یہ سوال ہے مجھ سے کرنے کے؟ اچھا بریانی کھاتے ہیں آپ؟ مجھے بتاؤ کھاتے کہ ہیں. تم نہیں، مجھے بتاؤ تمہیں یہ سوال پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ میں کینڈیڈ کر رہا ہوں آپ سے. چلا نہیں تم مراسی ہو، تم ان کے مراسی ہو، یہ لڑکیوں کے اور ان کے. کس کا ایڈمن صاحب دیکھ؟ ایڈمن صاحب بالکل. میں تمہارے چینل پہ جو بیٹھتی ہیں ٹیٹو بنا کے اور یہ اور وہ بنا کے، تم ان کے ریپرزینٹیٹیو ہو، میرے نہیں ہو. دل توڑ دیا آپ نے. آج میں ایڈمن صاحب، تم کیا، تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ تمہیں میں 7 منٹ میں یہ کر دوں گا، تمہیں یہ کر لو جو کرنا ہے. عمر گزر گئی آپ کے ساتھ. میں نے بچپن اپنا آپ کے ساتھ گزارا. کہاں گزارا؟ یہ سارا آپ کے ساتھ، میرا سارا بچپن آپ کے ساتھ گزرا ہے. آئی ایم گریٹفل ٹو یو. میں آپ کو سلام کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا غلام بن جاؤں. تو کہیں جی ہن ایڈمن صاحب آپ کو پینٹ اتار دو، انڈر ویئر بھی اتار دو اور اس طرح نچو. یہی خطا میں بار بار کرتا ہوں. آدمی ہوں، آدمی سے پیار کرتا ہوں. کل میں نے تجھے دیکھا تھا مندر میں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، آج مسجد میں مسلمان بنے بیٹھے ہو. آج ہم اس آنگن میں بیٹھے ہیں. اسی آنگن کے اندر عمران خان کو ایک گود میں کھلاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، اور آج وہی عمران خان سلاخوں کے پیچھے ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ فیتھ. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں 84 سالہ نوجوان، 3 جنگیں لڑی، دشمن کو ناکو چنے چبوائے، ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. آج ہم ان کی حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا خوبصورت موسم ہے، اور ایڈمرل صاحب پھولوں کے آگے بیٹھے ہوئے. ایڈمرل صاحب کیا لگ رہے ہیں، لیڈی کلر. شکر الحمدللہ. اور مجھے خوشی ہے آپ کو پسند آئی، بیکاز ہم یہ جو ہے نا یوتھ ویو کو پسند آ جائے تو پھر بہت بڑی چیز ہے. نہیں نوجوانوں کی آواز ہیں آپ، لٹرلی. نہیں، میں نوجوانوں کی آواز تو آپ مجھے بنا دیتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے. میں تو بڈھوں کی آواز ہی ہوں. نہیں ایڈمن صاحب، لیکن دیکھیں نا، آپ کی جو موسٹ فالوئنگ ہے وہ ہے یوتھ، میرے چینل پہ چلتی ہے. لیکن ایڈمن صاحب میں آپ سے ایک سوال پہ آؤں گا. آج میں اس حویلی کے اندر آیا ہوں، یہاں کا ماحول دیکھ رہا ہوں، تو ہم کچھ باتیں کریں گے اس حویلی کی یادوں سے، کیونکہ 47 کے بعد یہ حویلی تقریباً آلموسٹ یہاں میری پرورش ہوئی. یہاں پر ہوئے، تو ایک پوری ایک لیگیسی ہے یہاں پر. عمران خان صاحب کا پہلا آفس تھا، اس میں بھی بات کریں گے. لیکن ایڈمن صاحب ریسنٹلی موجودہ دور میں پاکستان نے دنیا بچا لی. فیلڈ مارشل نے سفارتکاری کا ورلڈ کپ پاکستان لیا ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ آپ یہ یاد رکھیں، آپ کی یہ جو ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے آج اس ملک کی ماؤں نے وہ بچے ہی پیدا نہیں کیے جو اس ورلڈ کپ کو اپریشیٹ کر سکیں. واہ. مائیں ان کی کوکھ جو ہے نا بیرن ہو گئی ہے. ہماری ملک پاکستان کی ماؤں نے کون پیدا کرنا، کون ہے جو اصل، وہ کون ہے جنہوں نے لالچ جان پیدا کیا، ہائے 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 ہائے، شیر خان پیدا کیے. اور ہمارے وہ شہید جو آج بھی رات بھی وہ جو ہے یہ ابھی کرنل 15 وہ خزر میں ادھر وہ ہیں. اور تم بات کرتے ہو، اور یہ قوم لگی ہوئی ہے ورلڈ کپ کرکٹ کا ایک لے آیا. تو لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، اور لعنت ہے اس حکومت پہ کہ جو اس ورلڈ کپ کو اتنا پیسہ خرچ کر کے، یعنی بجائے یہ کہ وہ پیدا کرے، وہ ہیرو پیدا کرے اسلام کے. کیونکہ یہ ہم نے اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور بیان المرسوس قرآن سے لیا ہے نا. تو وہ یوتھ ہماری کون ہونی چاہیے؟ یوتھ تو وہ ہونی چاہیے جو ان کے نقش قدم پہ ہو. وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین کے نقش قدم پہ ہو. آج پہلی محرم ہے نا، آج وہ قافلہ چلا ہے. آج وہ قافلہ چلا ہے 8 محرم کا، پہلی محرم کو. وہ کہاں چلا ہے؟ وہ کوفہ جا رہا ہے. کوفہ جا رہا ہے. کوفہ نہیں، وہ کیا تھا کہ یہ وہ میرے نانا کا دین جو دنیا، جو ودن 10 years
پورے حجاز میں پھیل گیا، اس کا پھریرا لے کے جا رہا ہے نا وہ نبی کا نواسا. جی تو یہ جو ہیں اگر ان کی یہ ورلڈ کپ ان کو زیادہ عزیز ہے وہ ورلڈ کپ سے جو کہ نبی پاک چھوڑ کے گئے ہیں، جو ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ کہلاتی ہے کہ نہیں؟ جی 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 پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پہ آئے کہ نہیں ہم؟ جی اس کے جو یوتھ بننے تھے، اس کے جو مجاہد بننے تھے، وہ عدیل صاحب کاش وہ پیدا کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. احمد صاحب، اب جو سفارت کاری کا ورلڈ کپ فیلڈ مارشل لے کے آئے ہیں، اس کی سیلیبریشن کیسے ہونی چاہیے؟ آپ ڈپلومیسی میں رہے، آپ ایمبیسڈر رہے ڈفرینٹ ممالک کے اندر، کس طریقے سے اس سفارت کاری کے ورلڈ کپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ پہلے تو سفارت کاری کو اگر اللہ نے سرخاب کا پر لگایا ہے، پہلے تو شکر الحمدللہ کہہ کے پوری قوم 2 نفل شکرانے کے ادا کرے. دنیا بچا لی ہم نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس فیلڈ مارشل کو جو ہے، اس فیلڈ مارشل کو اور اس کی ٹیم کو، اسحاق ڈار کو، شہباز شریف کو، یہ جو ہے نا، یہ صرف پولیٹکس میں نہیں کہ میری پارٹی میں نہیں تو اس لیے اچھا نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے آبجیکٹو جو ہے صرف اور صرف پاکستان کیا ہے، اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے، جی ایسا ہی ہے. اور یہی مکہ ہے، یہی مدینہ ہے. اگر آج آپ سعودی عرب والوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم ایران کے ساتھ بھی کھڑے نظر آئے، جی ہم سب کے ساتھ کھڑے نظر آئے. ڈپلومیسی تھی. تو میں میسج یہ اس کا دیا، جو بیان المرسوس کا میسج ہے، جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا میسج ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ ہے میسج. سیلیبریٹ اگر کرنا ہے، سیلیبریٹ کرو کہ اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑو اور اس آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ خوارج کے پیچھے نہ جاؤ. یہ خوارج کے پیچھے اکچکزئی سن لے، یہ جو ہیں یہ سارے جو ہے نا سنی اتحاد سن لے، محمود اکچکزئی سن لے، یہ آپ کا طارق مجید یہ جمیل سن لے، اور یہ سارے کے سارے جو یہ ہیں یہ سن لیں، جو آئین کی رٹ لگا رہے ہیں. سب سے بڑا آئین جو ہے ہمارے لیے قرآن، اللہ کی کتاب ہے، اور کوئی بھی آئین جو ہے وہ اس کتاب سے اوپر نہیں ہو سکتا. اچھا احمد صاحب، لیکن میں آپ سے سیلیبریشن کا پوچھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایز این قوم ہمیں یہ وکٹری کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے پوری دنیا بچائی ہے. یار تمہارے سیلیبریشن میں سوائے ڈنڈیوں کو نچانے کے اور سوائے ڈی چوکے اور کچھ نہیں آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں، تمہیں بتایا نہیں کہ ہمیں یعنی میں نے حیث القوم یہ 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے چاہیے. تمہیں جو ہے اللہ پاک کی کتاب کے اور شکرانے کے نفل اور تھینک یو کو سیلیبریشن نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تمہیں صرف ڈنڈیاں اور ننگی ٹانگیں ہی سیلیبریشن نظر آتی ہے. آج میری اپنی ننگی ٹانگیں ہیں. میں ہاں تو تمہیں بھی شرم آنی چاہیے. شرم آنی چاہیے. یہ ایک سطر جو ہے، لیکن تمہارا سطر میں گھٹنے کورڈ ہونے چاہیے. نہیں میرے کو نہ کر، تم ایسے تلاوت نہیں کرنے لگا. دیکھو بیٹے، بات یہ ہے، آج میں اپنے آپ کو، بے شک میں نے 48 دیکھا، 47 دیکھا، میں نے 65 کی جنگ دیکھی. آج میں عاصم منیر کو، شہباز شریف کو، اسحاق ڈار کو، ان کی ٹیم کو، اور ہر اس بچے کو جو کہ ہمیں جو ہے کشمیر سے لے کے اور جو ہے بلوچستان تک، چاہے وہ زمین پہ شہید ہوا، خوارج کے ہاتھوں شہید ہوا، آج ان کی ماؤں کو آپ خدا کی قسم ان کے بچوں کو، ان کی ماؤں کے لیے ایک اسپیشل آپ فنڈ اسٹیبلش کریں. اوکے. اور ان میں ان کی تعلیم اور ان کی جو لک آفٹر کرنے کا جو ہے، کہ تاکہ ان کو اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو. آج میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے، یہ اسپیشل فنڈ جیسے کہ ہوتا ہے حکومتوں میں کسی خاص مقصد کے لیے، جیسے ڈیم فنڈ تھا، شہداء فنڈ بنائیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں، تاکہ ہمارے شہیدوں کے بچے محسوس نہ کریں کہ ہمارا باپ نہیں ہے تو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس طرح سیلیبریٹ کرو.
احمد صاحب میں لٹرلی میں ایموشنل ہو گیا کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں خالی تالیاں بجا رہے ہیں. آج اس بیٹی دیکھو میں نے یہ سرے راہ آ گیا. میں عمران خان کے خلاف کیوں ہوں؟ صرف ایک مرکز کے لیے، نہ میری دشمنی ہے، کہ اس نے جو اپنی بیٹی کو ابا کہنے کے حق سے محروم اللہ کیا. اکبر، اللہ میری بیٹیاں مجھے ابا کہتی ہیں، بابا کہتی ہیں. وہ اس ظالم نے اس بیٹی کو بابا کہنے کے، وہ لفظ بابا، اور میرے آقا، میری ماں فاطمہ جو ہیں، وہ ہماری جو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کے نور ہیں، آنکھوں کے نور ہیں، وہ بابا کہتی تھی نا. سبحان اللہ، ہیں سبحان اللہ. تو وہ جو حق سے محران اس نے، اور یہ لیڈیز، یہ مائیں بہنیں، عورتیں، بیٹیاں جو عمران خان کی گود میں گھسی ہوئی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ اس شخص نے اس بیٹی سے بابا کہنے کا حق لے لیا. اس پہ کیا بیتتی ہوگی اس بچی کے اوپر؟ آج ہم کربلا منائیں گے، ہم جو ہیں یوم حسین منائیں گے، ہم یوم حسین پہ مرثیے اور ماتم کریں گے اور بتائیں گے کہ 6 مہینے کا بچہ آپ ساتھ کس کے چل رہے ہیں؟ اس زانی حرامی بیٹی کے باپ کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ سارے، یہ زیدی شیعہ سارے، اب میں نام کس کا لوں، کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ جس نے اس بیٹی سے اس کی ساری عمر ایک حسرت رہی کہ مجھے بابا کہنے کا حق دلا دو، نہ تم سے پیسے مانگتی ہے. اور یہ عدلیہ اور یہ کنجر جج جنہوں نے اس پہ صادق اور امین کا ٹھپا لگایا، یہ مجرم ہیں. ان کے منہ کالے کرا کے کھوتے پہ بٹھا کے آصف سعید کھوتا کو اور اس وقت کے چیف جسٹس کو، ان کو جو ہے جوتے مارنے چاہیے کہ یہ جو نظریاتی اسلامی ریاست پاکستان ہے، ان کے ججوں نے ایسے ٹھپے لگائے، اور ان کے مولویوں نے جو محراب و ممبر کی دفاع کے لیے ہم جانتے ہیں، طارق جمیل ہو اور یا مقبول جان ہو یا کوئی اور ہو، ہارون رشید ہو، یہ ان دانیوں کو، حرامی بیٹی کے باپ کو انہوں نے صادق اور امین کہہ کے معاذ اللہ نبی پاک کی کرسی پہ بٹھا دیا. احمد صاحب موسٹ امپورٹنٹلی ایک تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے کہ ایک طرف ہمارا سپہ سالار قوم کا باپ ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا. ایک طرف احمد صاحب سپہ سالار نے جو ہمارا مارکا ہوا ہندوستان کے ساتھ، مارکا حق، اس کا نام قرآن کی آیت میں سے رکھا، بنیان المرصوص. دوسری طرف یہ عمران خان کا لشکر، انہوں نے کردار کشی کے لیے اس حد تک کہ احمد صاحب کہ آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں کہ حوصلہ اس بندے کا کہ اللہ میاں اس کو نوازتے ہی جا رہا ہے، اللہ میاں اس کو نوازتے ہی جا رہا ہے. دیکھو بیٹے، بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں بڑی، جس طرح انہوں نے برداشت کیا، لیکن میں فیلڈ مارشل کو بھی کہوں گا، آپ کیوں رک گئے ہو؟ آپ کیوں رک گئے ہو؟ بیان المرصوص پہ کیوں رک گئے ہو؟ آگے چلو. آپ جو ہے، اگر جو ہے یہ، میں فیلڈ مارشل صاحب، عاصم منیر صاحب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور یہ جو ہے، اور خاتم النبیین کا پاکستان ہے، یہ قرآن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین. یہ پاکستان جو ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کے مسلمان سن لو، چاہے کوٹ ٹائی میں ہو، چاہے وکیل ہو یا جبہ پہنا ہوا ہو، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تم نے اس راستے پہ نہ چلے تو تم میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا ایڈمن صاحب، موسٹ امپورٹنٹلی میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ عاصم منیر نے کی کاوشوں سے یہ جو ایک امن معاہدہ ہوا ہے، یہ کیا ہم نے اس امن معاہدے کے تحت اسرائیل کو شکست نہیں دی؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جنگ نہ رکے. بیٹے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. انہوں نے آپ سے اس جنگ کے بعد کیا اسرائیل کا علاقہ کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ فلسطین والا جو ایریا، ہاں وہ تو ان کا ویسٹ بینک انہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بہی خواہ کہاں تک آ گئے؟ اس کے ساتھی کون ہیں؟ آپ کی بغل میں انڈیا ہے جی ہے، اور ایران کے ساتھ یہ جو
جو ابو دھابی ہے، ہاں جی، وہ سورہ وہ جارڈن ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، ایون سعودی عربیہ ہے کہ نہیں، یہ آپس میں کس کے لڑ رہے ہیں؟ تو یہ کیا اللہ کی رسی کو تھام رہے ہیں؟ یہ جو پولے پوڈ کاسٹ آپ لوگ کرتے ہیں اور غلط فہمیاں پھیلاتے ہو کہ شاید یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ کا دین ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. بے شک. نہ تمہاری چمچا گیری اور نہ میری چمچا گیری اس کو کچھ پھل پھول دے سکتی ہے اور نہ گزند بچا سکتی ہے. اس کو اللہ کے قرآن کو بچانے والی ذات کون؟ اللہ کی. اور اللہ کے دین کو بچانے والی ذات کون؟ اللہ کی. ٹھیک ہے. ہم صرف یہ جو عاصم منیر نے کیا ہے، جوان مردی دکھائی ہے، اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم ہر کے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہیں کس کے ساتھ؟ دین محمد. لیکن آج پہلی دفعہ کوئی شخص، کتنے آئے؟ ایوب خان سے گن لو، ایوب خان، یحییٰ خان، اس کے بعد آپ کا ضیاء الحق، بھٹو، اور یہ سارے آئے نا. پہلی دفعہ کوئی آدمی اللہ کے قرآن کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ ہیں وہ عاصم منیر. کوئی اور مثال دے دو. ضیاء الحق قرآن کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، ضیاء الحق امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا. ہم نے کبھی، بات سن لو، کبھی کوئی ریاست مدینہ نبی پاک کی ریاست مدینہ کے بعد نہیں بنی. نہ عثمانیوں نے کہلایا، نہ اسپین نے کہلایا، کسی نے کہا. اب یہ جو آ کے ہمارے ساتھ یہ جو ہے عمران خان جیسا جو ہے، آپ غنی خان کو جو بھیجا گیا تھا اس ریاست مدینہ میں درار ڈالنی تھی. آپ اپنے دل پہ ہاتھ آ کے بتاؤ کہ آج پاکستان نے درار ڈالی ہے کہ اس نے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں ٹوٹتے ہوئے بچایا، میرا توڑ چکا ہے، وہ کامیاب ہو چکا ہے. اس نے بانٹ دی ہمیں یوتھیا پٹواری جالے میں، اس نے پٹھان پنجابی یہ اس میں بانٹ دیا. آج کا سبق یہ ہے، میں جو آپ سمجھتا ہوں کہ سیلیبریشن کیا ہے، کہ جو ہے نا وہ جو کیا ہے نوائب وقت پہ شعر لکھا ہوتا تھا، اتنا ہی یہ ابھرے گے جتنا کہ دبا دیں گے. یہ اسلام کے مطلب ہمارا سیلیبریشن یہ ہے صرف اور صرف کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ایسا میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ہم نے، پاکستان نے، بینگ آرمڈ فورس، سب کچھ ہم نے بغیر لڑے، کیونکہ جنگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے آپ جا کے ہاتھا پائی کرتے ہیں، ایک سفارتی جنگ بھی ہوتی ہے، کیا ہم نے بغیر لڑے اسرائیل کو شکست دی ہے کہ نہیں دی؟ دیکھیں بیٹے، آپ جو ہے، میں آپ سے میں اتنا، دیکھیں ہم نے بیٹل جیتی ہے اور جنگ ہار گئے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹل جیتی ہے کہ جی لڑائی کو کنٹین کیا، آبنہ ہرمز کھل گئی، ٹھیک ہے جی، 138 تیل کے جہاز جو ہیں اپنی گھروں گھر جانے لگے. لیکن جو ایریا ہے اسرائیل کا وہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ وہ تو گریٹر اسرائیل جارڈن کی شکل میں نظر آ رہا ہے، تو پھر بیٹے دبئی کی شکل میں نظر آ رہا ہے. پھر ہم نے گین کیا یا لوز کیا ہے؟ لیکن علمی صاحب جو اس کا خواب تھا کہ اس کو اور آگے لے کے جانا ہے، وہ تو آلریڈی بھائی اگر آپ کے خواب تھا کہ 10 کیمرے ہیں اور 2 آپ کے پاس آ گئے ہیں، somehow we achieved something. تو انہوں نے کچھ اچیو کیا نا، آپ نے تو لوز کیا ہے. نہیں، وہ تو پہلے ایکوائر کر چکے ہیں. بیٹے میں آپ سے آرگو کرنے نہیں آتا، فیکٹس کے اوپر بات کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ نہیں، بات کبھی نہیں ختم ہوگی. لیکن ٹھیک ہے علمی صاحب، ہم سفارتکاری کا ورلڈ کپ پاکستان لے کر آئے، اس پر متفق ہیں؟ نہیں، سفاری کا ورلڈ کپ نہیں، پھر یہ سفارتکاری یہ نہیں ہے. ہم نے اپنے جو ورلڈ کپ لائے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان نے اسلام کا قلعہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. یہ سفارت، یہ سفارت جی پہلی دفعہ آپ کے گھٹنوں میں جان آئی ہے کہ آپ شرما نہیں رہے کہ یہ پاکستان دین اسلام کا، محمد کا قلعہ ہے. ثابت کر دیا. ویسے پاکستان، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات. پہلی یہ چیز ہے. سفارتکاری تو جو ہوتی ہے وہ ہمزدگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سفارتکاری جو ہے
آدمی جو ہے وہ سب سے بڑا کامیاب سیاستدان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اسلام کا قلعہ ہم نے کر دیا. قلعے پہ اس کے اینٹ جو ہے پہلے پلان تھا صرف، ہم نے پریکٹیکلی اینٹ رکھ دی ہے. یہ کوٹھی بنی ہے نا، پہلے نقشہ بنتا اپروو ہوتا ہے، اب اس کی اینٹ رکھی گئی ہے. اب باقی لوگوں کا، اب ہماری ماؤں کا، ہمارے ماؤں باپ کا، ہمارے اسکولوں کا، ہماری تعلیمی نظام کا، ہمارے اداروں کا یہ کام ہے کہ اس جو پہلی اینٹ ہے اس پہ بلڈنگ بلاک بنائیں، چیف نے ہمارے رکھ دی، اس پہ بلڈنگ بلاک بنائیں. اب اس کو گرو کرنا ہے. کیسے اس کو grow کرنا ہے. اس کی بنیادیں کیسے مضبوط اس کرنی کے ہیں؟ لیے میرا سیکولر اسلام ہے، میں سوشلسٹ ہوں. یہ اس قسم کی بکواس بند ہونی چاہیے. اس لیے کہ نبی پاک نے جو پیرامیٹر دیے ہیں، یا تو آپ اس کو مانتے ہو اور یا اس کو نہیں مانتے ہو. ایڈمن صاحب، پی ٹی آئی اس موقع پہ سوگ کی کیفیت کے اندر ڈوبی ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ یہ سفارتکاری نہ ہوتی، کاش یہ پاکستان کے پاس یہ ٹریٹی کا پیس ٹریٹی اسلام کا قلعہ نہ بنتا پاکستان. ایک طرف یہ لوگ پاکستان کو عمران خان کی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف جب پاکستان اسلام کا قلعہ بن گیا، پاکستان نے پوری دنیا دباؤ ہونے سے بچا لی، تو ان کو سوگ صفحہ ماتم کیوں پیش ہے ان کی صفوں میں؟ ان کو سوگ اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان بچ گیا. ان کے نقشے میں اب تک پاکستان ٹوٹ کے 5 حصے ہو جانے چاہیے تھے، اور اب بھی اس پہ یہ کہیں نہیں گئے. یہ صرف چوہا بل میں گھسا ہے واپس. یہ جو ہی عقاب اوپر سے چلا جائے گا، چوہا باہر آ جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے دوبارہ اٹھیں گے یہ؟ وہ میرے سے لکھا لو، یہ چوہے یہ جو ہے نا، کیونکہ ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام لینا چھوڑ دیا ہے. ہمارے جو ہیں وہ اب اس کی وضاحتیں دی جا رہے ہیں. اسلام سوشلزم ہے، اسلام قلم کی آزادی ہے، اسلام ڈیموکریسی ہے، مجھے میری جسم میری مرضی ہے. پٹ اے اسٹاپ ٹو دس. نہیں تو ریفرینڈم کرا کے پاکستان کو سیکولر بنا دو. اور میں بالکل ببانگ ذوہل کہہ رہا ہوں، کل کراؤ ریفرینڈم. پاکستان کی تمام مسلمان عورتیں نبی کے دین کے خلاف ووٹ دیں گی. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، میں نے ایک پروگرام کے اختتام پہ تھوڑا سا کینڈیڈ کر لوں اگر اجازت ہو تو 2 منٹ کا؟ کینڈیڈیٹ کا مطلب میں نے کو سن مارنا ہے. نہیں، کینڈیڈیٹ مطلب کہ فل بدی ہے بس تیاری کے بغیر. اچھا، سوال ڈالے تھے میں نے انٹرنیٹ پہ کہ ایڈمرل صاحب کے پاس جا رہا ہوں، تو کسی نے لکھا وہاں پر کہ ایڈمرل صاحب کریلوں کا جوس پی کے پروگرام پہ بیٹھتے ہیں. میں کریلوں کا جوس پی کے نیم کی مسواک کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو کڑوے بادام کھاتا ہوں، پھر عدیل کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ایڈمرل صاحب، کبھی دیسی بکرے کا گوشت کھایا آپ نے؟ جی، بکرے کا گوشت کھایا کبھی آپ نے؟ سوال کروں آپ سے، لڑکی بکرا کھاتے ہوئے کیسی لگی؟ تم سور کھانا یہ لیکن تم سور کے تم نے دیسی سور کا کبھی گوشت کھایا ہے؟ نہیں ایڈمرل صاحب، حرام خور. تم مجھے یہ سوال ہے مجھ سے کرنے کے وہ بعد؟ چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ، میں کیا کروں؟ چلتا رہے. اچھا، لیکن ایڈمرل صاحب لڑکی بکرا کھاتے ہوئے کیا لگے گی؟ جی لڑکی بکرا کھاتے ہوئے کیا لگے گی؟ دیکھو بیٹے، بات سنو. یہ سوال جو ہے نا تم اس سے پوچھ لو، کس سے؟ تم جو ہے نا جا کے عمران خان سے پوچھ لو. ٹھیک ہے. مجھ سے آپ یہ جو نا چول قسم کے سوال جو ہے نا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ابو جہل کو ایسے ہی ابو جہل نہیں کہتے، اس کا نام تو کچھ اور، جہالت کا باپ. تو یہ سوال کرنے والے جو ہیں ابو جہل، جاہلوں کا باپ. ایڈمرل صاحب معذرت کے ساتھ آج آپ وہ جو تم سے ایسے سوال پوچھتے ہیں ہم ہی ہیں. ابو جہل، جہالت کا باپ. ہاں، بہت خوبصورت بات کی ایڈمرل صاحب آپ نے. مجھے لٹرلی یہ ہے نالج جو ہم ایڈمرل صاحب سے لینے آتے ہیں. بات اس سنو، آنگن میں عمران خان کھیلتا تھا. تم بیوقوف یہ ہے، ابھی میں تمہاری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. بیلون ہے نا، جتنا غبارہ بھرو پھر پھٹ جاتا ہے نا، تو تمہارے میں ابھی اتنی جان نہیں کہ تم ایڈمرل کا اس طرح کا انٹرویو لے سکو. صاحب ہم چلا نہیں تم مراسی ہو، تم ان کے مراسی ہو، یہ لڑکیوں کے اور ان کے. کس کا ایڈمرل صاحب؟ دیکھ ایڈمرل صاحب، بالکل تمہارے چینل پہ جو بیٹھتی ہیں ٹیٹو بنا کے اور یہ اور وہ بنا کے، تم ان کے ریپرزینٹیٹیو ہو، میرے نہیں ہو. دل توڑ دیا آپ نے میرا. آج میں ایڈمرل صاحب، تم کیا، تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ تمہیں میں 7 منٹ میں
یہ کر دوں گا, میری عمر تمہیں یہ کر لو جو میری کرنا عمر ہے. گزر گئی آپ کے ساتھ, میں نے بچپن اپنا آپ کے ساتھ گزارا, کہاں ٹھیک ہے, گزارا؟ یہ سارا آپ کے ساتھ, میرا سارا بچپن آپ کے ساتھ گزرا ہے. میرے چینل پہ صرف ایک بندہ ہے, اس کا نام ہے ایڈمن جاوید اقبال, کوئی نہیں اس کے علاوہ, کوئی نہیں اس کے علاوہ. ایک شو اس کا کر لیا میں نے بات سنو, بیچاری کا. تمہارا حال وہی ہے جو کہ قلعہ الموت میں جانے والوں کا تھا. وہ کون تھے ایڈمن صاحب؟ حسن بن صبا, ٹھیک ہے, حسن بن صبا جو جوانوں کو بھنگ پلا کے, حشیش پلا ٹھیک ہے, کے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ لے جاتے تھے, اور پھر لڑکیاں اسی طرح کی, طارق جمیل کی, حوروں طرح کی وہ ٹانگیں میں پھینک دیتے تھے, اور ادھر ایک اس طرح کی دودھ کی نہر بنی تھی, ایک شہد کی نہر بنی ہوتی تھی. تو یہ تمام یوتھ ہی انجوائے کرتے تھے, اور جب واپس آتے تھے پھر کہتے تھے تم جیسے عدیل ہمیں ایک دفعہ اور ٹکٹ لے دے, تو وہ کہتے تھے فلانے کو قتل کرو تو پھر مل جائے گا. پھر وہ جا کے ان کو قتل کرتے تھے, اور وہ کیا کہتے تھے, ان کا نام کیا مشہور ہے, حشیشین, اور انگریزی میں کہتے ہیں اسیسن. سمجھے؟ ٹھیک ہے, تم جن لوگوں کے تم یہ کہتے ہو نا, وہ اسیسنز ہیں. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, لیکن ایڈمن صاحب مجھے توڑا نہ کریں, میں آپ کو پتہ ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں, یہ آپ کو پتہ. میری بات سنو, میں ہر آدمی سے اللہ کی پیدا کردہ جو اس کے پیری میٹر میں رہے ہر چیز سے پیار. تم میرے بیٹے ہو, بچے ہو, تم نے مجھے انٹروڈیوس کیا سوشل میڈیا میں. آئی ایم گریٹفل ٹو یو, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا غلام بن جاؤں. تو کہیں جی ہن ایڈمن صاحب آپ کو پینٹ اتار دو, انڈر ویئر بھی اتار دو, اور اس طرح نچو. یہی خطا میں بار بار کرتا ہوں, آدمی ہوں, آدمی سے پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, کیا آدمی تو پہلے ہو, آدمی سے پہلے انسان بنو. انسان ہوں اور آدمی سے پیار کرتا ہوں. اور میں نے ایک شو کیا وہ فریہ کے ساتھ ٹیٹو والی سے, مجھے شرم آ رہی تھی, میں آنکھیں نیچے کر رہا تھا اپنی بند. میں کہا کیا, میں نے اس کو بولا کہ میں نے دیکھو نہیں دیکھا. کتنا یہ منافق ہے کہ وہ ٹیٹو اور وہ اس کو ادھر اس کی تعریفیں کر رہا تھا. میں نے کہا بہت غلط ہے, میں نے اس کو بولا بہت تعریفیں کر رہا. یعنی یہ اتنا حرامی میڈیا ہے پاکستان کا, اتنے حرام زادے ہیں یہ, کہ یہ ہر زمین بدکار ہیرو بناتے ہیں. پہلے کیا یہ جیو ہے, کیا ARY ہے, کیا سوا ہے, پہلے یہ سب حرامیوں کو ہیرو بناتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں پیرامیٹر میں آئیں. اچھا بریانی کھاتے ہیں آپ؟ یہ مجھے بتاؤ کھاتے ہیں تم نہیں, مجھے بتاؤ کہ یہ تمہیں یہ سوال پوچھنے کے لیے آئے ہو. میں کینڈیڈ کر رہا ہوں آپ سے, کینڈیڈ کی ایسی کی تیسی. تم تم بولو کہ تم میرے جیسے بندے کو جوتے مارتے ہو. ہاں میں مارتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ مجھے مارتے بھی ہیں. کتنی دفعہ آپ نے مجھے بیٹریاں ماری ہیں آفس میں بیٹھے ہوئے, تیری عزیز پانی کا چائے کا کپ. دیکھو بیٹے, بڑی وجہ میں آپ سے کیوں یہ اس لیے جھگڑتا ہوں, میں تو بیٹے چراغ سحری ہوں, کسی وقت بھی بجھ جانا ہے. میں ابھی 85 ہے. ایک میں بات بتاؤں نہیں, لیکن مجھے افسوس ہے جو میڈیا ہے وہ اتنا بڑا پلر ہے اس ریاست کا. ریاست کون سی ہے؟ ریاست مدینہ. اگر اس ریاست نے مدینہ کے میسج کو نہیں بچایا تو خدا کی قسم یہ تم نے جو ٹوپیاں بدل کے بیٹھتے ہو حرامیوں, تم جو ہے اتنی آگ میں جلو گے شاید جو ہے کہ وہ جہنم کے باقی لوگ. کیونکہ اللہ کا کیا ہے, ایک بستی کو الٹ دینے کا. جبرائیل علیہ السلام کو بولو کہ فلانی بستی میں بڑی گمراہی ہو گئی ہے, اس کو الٹ دو. اللہ نے فرمایا, جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس بستی میں ایک ایسا عالم ہے, عبادت گزار ہے, کہ آنکھ کے پلک جھپنے کے عرصے میں بھی آپ کی مدح سرائی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا حکم دے پہلے اس پہ الٹو. تو یہ ہمارے مولوی, یہ پیر, یہ فقیر, یہ دانشور, یہ میڈیا, یہ حرامزادے جو کہ کیا کرنا چاہیے تھا, محراب و ممبر کو انہوں بچانا تھا. یہ انہوں نے محراب و ممبر کو زانیوں کے آگے, یہ ہے ڈکٹیٹروں کے آگے, حرامیوں کے آگے ڈال دیا. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, اس کے ساتھ ہی شام کا ٹائم ہو گیا خوبصورت. آج آپ کے باغیچے میں ہم بیٹھے ہیں. اس باغیچے میں عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان ہے. ہر صبح میں, ہر شام میں,
ہر ڈھنگ میں پہچان، کیا اس کی اور یہ ہے اللہ، اللہ میاں یہ ہے اللہ. کیا بات ہے اللہ میاں کی کہ ہم لوگ بس لیکن تم کون ہو؟ کل میں نے تجھے دیکھا تھا مندر میں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، آج مسجد میں مسلمان بنے بیٹھے ہو. تم اپنی مسجد جو کو جاؤ، میں اپنی مسجد ہاں تو مسجد والا تو یہ جو ہے ہی نہیں. مندر ٹا دے، مسجد ٹا دے، پر دل نہ کسی دا ٹائم. ہاں تو کہنے کیا سی یہ؟ بابا بلے شاہ. ہاں تو بلے شاہ نے پھر کدی گردوارے کا نام کیوں نہیں لیا؟ بڑا ڈپلومیٹک سی ہیں، کیونکہ سکھاں دا ویلا سی تے صاحب جی سلام، مندر ٹا دیو جی، مسیح ٹا دیو، گردوارے کا نام نہیں لیا. ایڈمن صاحب یہ نالج ہے. ایڈمن صاحب میں آئے پروگرام کے اختتام میں، ہماری خوش نصیبی ہے، میری پتہ نہیں کوئی اللہ میاں کو کوئی بات پسند آ گئی ہوگی کہ ایڈمن صاحب کے ساتھ ہمیں ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. بیٹے میں صرف آپ کو دوں، آپ بنے، آپ اللہ تعالیٰ سب کو، میرے بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، صرف پیرامیٹر جو ہے نا نبی کے دین کے، یا تو اس کو چھوڑ دو. مگر پکڑنا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یا تو چھوڑ دو، ورنہ نبی کے دین کو بدنام نہ کرو. یہ نہ کہو کہ یہ اسلامی ریاست ہے. ایڈمن صاحب پروگرام کا کلوجر دوں گا، 2 منٹ لوں گا. بولو. کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس شخص کے ساتھ موقع مل گیا بیٹھنے کا. ایڈمن صاحب آپ نے کہا، میں نے آپ کو سوشل میڈیا پہ لایا، خدا کی قسم آپ نے میرا سوچنے کا نظریہ بدلا. اس چینل کے اوپر آپ کی جو آڈینس بنی ان کا سوچنے کا نظریہ بدلا. ہارڈ ہوئے، ہمارے بڑے ہارڈ ہی ہوتے تھے، غصے میں ہی بات کرتے تھے. مزہ آتا ہے آپ سے جب آپ ہارڈ ہوتے ہیں، میں سن کے مزہ آتا ہے کہ یار یہ ہمارا فیملی کلچر ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کے آگے بیٹھتے تھے تو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی کہ بولیں. تو یہ ہم کیوں ایڈمن صاحب کے آگے بولے، پیار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ایڈمن صاحب ہمیں وہ نالج دیتے ہیں ان کی ہسٹری کا کہ جو انہوں نے ہسٹری سنی نہیں، جس کے یہ وٹنس رہے ہیں. یہ بات تو تصدیق کرتے ہیں. لیکن پروگرام کے آخر میں آج ہم اس آنگن میں بیٹھے ہیں، اسی آنگن کے اندر عمران خان کو ایک گود میں کھلاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، اور آج وہی عمران خان سلاخوں کے پیچھے ہے. ایڈمن صاحب تکلیف تو ہوتی ہوگی. شور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تم گھوم پھر کے اسی حرامی کو میری گود میں بٹھانا چاہتے ہو، اسی تم گھوم پھر کے میرا جو ہے نا اسی حرامی کا ٹھپا میرے اوپر لگانا چاہتے ہو. یہ جو میرا کہ واسک ہے نا، یہ واسک کے ساتھ عمران خان صاحب کی ایسے تصویر بھی ہے، کیسے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی، اور یہ عمران خان کی تصویر. اللہ تعالیٰ بات سنو، ہر ایک نے اپنی قبر، میں نے صرف یہ کہتا ہوں، میرا یہ ہے کہ ہر کوئی، میں بہت گناہ گار ہوں بہت زیادہ، لیکن صرف یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ جو مرضی عیاشیاں کرو، سب کچھ کرو، لیکن اگر آپ کو بننا ہے چیف ایگزیکٹو پاکستان کا، تو پھر کچروں کو نہ بٹھاؤ، ان پہ ٹھپا نہ لگاؤ. باقی جہاں پہ کوئی بند ہو گیا، کچھ دنیا میں کوئی بند ہو گیا، کیا یہاں پہ یہ سب گند نہیں ہو رہا ہے؟ جاتے ہوئے آپ سے ایک ریکویسٹ چھوٹی سی کہ یہ واسک اگر میں نیلام کروانا چاہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کی تصویر ہے اس کے ساتھ، تو کیا یہ از اٹ فار سیل؟ ہم یہ اب میری کوٹھی کو بیچنے کا، نہیں، یہ واسک یہ جو ہے نا، یہ ایسے حرامی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اے کوٹھی بیچنی ہے، اے لو ٹوکن، اور ٹوکن میں ہی کوٹھی کھا جانے کے پروگرام بنا دیتے ہیں. یہ شروعات ہیں بچوں، یہ شروعات، ایسے حرامی آتے ہیں آپ کے بچوں پاس، میرے سے نظر ہے میری. یہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، آگ لینے آئی تھی گھر کی مالک بن بیٹھی. تو یہ ہے اس محاورے کا مطلب، یہ ہے یہ کر رہا ہے کہ ادھر تصویر کے بہانے اور یہ سارا جو ہے یہ میں لے جاؤں. ایڈمن صاحب میرا حق بنتا ہے، میرا حصہ بنتا ہے آپ کی جائیداد میں سے. میری بات سنو، دیکھا آ گیا نا یہ جو ہے، تم نے مجھے کتنا حصہ دیا ہے اپنی جائیداد میں. میں نے آپ کے لیے جو کہیں گے چاہیے، لیکن میرا حصہ بنتا ہے. ایڈمن صاحب مجھے میرا حصہ دیں یار، ایسے تو نہ کریں یار. ایڈمن صاحب میرا حصہ بنتا ہے، میں آپ کا پوتا ہوں. تمہارا حصہ جوتیوں میں بنتا ہے، جو کہ میں یہ ہم نے رات کو اٹھانے آنا ہے ایڈمن صاحب کو بتائے بغیر. اس کا خان صاحب کی تصویر تھی، اور اس کی ویلیو جو ہوگی آپ لوگوں نے کامنٹ میں بتانی ہے. بھائی آپ کا اے آئی سے جو مرضی بنا لو، لیکن اصل ہے، یہ اصل ہے. اے آئی سے جو مرضی بنا لو بھائی. اصل ہے ایڈمن صاحب. اب میں اپنے بیٹے کو یہ جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ایک مولوی صاحب تھے تو وہ دعائیں کر رہے تھے لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو چھوٹا سا ایک بچہ جو ہے نا، وہ کلفی کھاتا ہوا گزر رہا تھا. انہوں نے اس کو بلایا، کلفی چھین لی اور اس کے منہ پہ ہلکا سا وہ رونے لگا. تو مولوی صاحب نے سب کو کہا، اوئے ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا بھائی
جو بچے کا رونا ہے وہ عرش پہ چلا گیا ہے، تو ہماری دعائیں بھی عرش پہ چلی گئیں. واہ. تو میں تمہارے ساتھ اس لیے ہوں کہ تم ماشاءاللہ تمہارا دل جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ابھی اس میں کالک نہیں آئی ہے. کیا بات ہے ایڈمن صاحب، تو بہت تو اس کے مہربانی، آپ صدقے پیار شاید کرتے ہیں. میں بھی چلا جاؤں. ایڈمن صاحب آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی وجہ سے ہم لوگ اتنا اسٹینڈرڈ فیل کرتے ہیں. اور اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوتے نا پاکستان میں تو پھر مک گئی بھی تھی کہانی. اور بیٹے خدا کے لیے میں ہوں یا نہ ہوں، بچوں صرف ایک بات یاد کر لو، صرف جھوٹ نہ بولو، ایک بات فالو کرو. میرے دوست ایسے بھی تھے کہ جب عصر کی نماز کا وقت سینمے میں آتا تھا تو وہ سائڈ پہ مصلی بنا کے اور جلدی سے 2 ٹھونگے مار کے اور عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے. کہ جب باپ پوچھتا تھا کہ نماز پڑھی ہے تو قسم کھاتا تھا کہ میں نے پڑھی ہے. تو بیٹے بات صرف ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور اپنے دین ہونے پہ، اپنے پٹھان ہونے پہ، اپنے گلگتی ہونے پہ، اپنے بلوچی ہونے پہ، اپنے سندھی ہونے پہ، اپنے پنجابی ہونے پہ شرم محسوس نہ کرو. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، کیونکہ ہم سب پہلے مسلمان ہیں، پھر کچھ اور پھر ہیں. کچھ اور ہے. ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آخر میں جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گا. ایڈمن صاحب جب پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنے گئے تو وہ کاغذات نامزدگی جو ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جی سائن کر دیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. ایڈمن صاحب نے الیکشن نہیں لڑا کیونکہ انہوں نے کہا صادق اور امین صرف ایک ذات ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا کس کو نہیں، بڑا ہمیں سمجھا. نہیں، اس بدکار عدلیہ کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. پڑے گا، بالکل. بات سن لو، اس بدکار سینٹ کو، اس بدکار اسمبلی کو، کہ یہ جو لا ہے، یہ لا جو ہے اس کو ری وزٹ کریں، اور ایسے فیصلے جس میں کہ عمران خان جیسوں کو ساتھ مور لگئی ہے ری وزٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگلے پروگرام میں ایڈمن صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوگی کیونکہ عاشورہ آ رہا ہے، اور ایڈمن صاحب سے ہم اسلام کی وہ سٹوری دوبارہ ریکال کریں گے کیونکہ وہ عاشق رسول ہیں، اور جو اہل بیت تھے ہمارے، وہ ان کے لیے ہم سب کی جان قربان ہے. ہم آج ہاتھ اٹھا کے، اس وقت شام کا وقت ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کے نواسے کو ہمت دی اور جرت دی کہ وہ 72 ساتھیوں کے ساتھ وہ دین محمد پہ قربان ہو گئے، اللہ ہمیں بھی وہ اطاعت اور وہ ہمت عطا کرے. آمین ثم آمین. تھینک یو ایڈمن صاحب، بہت شکریہ. اللہ حافظ.